سمندری طوفان بائپر جوائے کراچی سے صرف 600 کلومیٹر دور سسٹم کے مرکز کے گرد گہرے 35 سے 40 فٹ تک بلند، ادارے ہائی الرٹ، سی ویو کا روڈ بند۔ کراچی میں سمندری طوفان کے اثرات بھی محسوس ہونے لگے، شدید گرمی اور حبس سے لوگوں کا برا حال۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 15 جون کی صبح تک سمندری طوفان کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ٹکرا سکتا ہے۔ طوفان سے کیٹی بندر پر لہریں 8 سے 12 فٹ بلند ہو سکتی ہیں۔ ساحلی پٹی، کراچی، حیدرآباد میں 13 سے 16 جون کے درمیان آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش متوقع۔ کمزور عمارتوں، تعمیرات اور کچے مکانات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ ماہی گیروں کو 17 جون تک کھلے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ 17 سے 18 جون تک طوفان کا اثر کم ہو جائے گا۔ جب یہ تیز ہوائیں چلیں آج سے 3 دن بعد، تھرسڈے فرائیڈے کی ایکسپیکٹیشن ہے نا، تو تیز ہوائیں چلیں اور تیز بارش ہو، بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں، اس لیے کہ وہ نقصان دے سکتا ہے۔ آنے والے طوفان کے باعث شدید بارش ہوگی، کلاؤڈ برسٹ جیسی صورتحال ہوگی۔ طوفان کے ٹکرانے سے سمندر میں 4 سے 5 میٹر اونچی لہریں اٹھیں گی، پانی بہت آگے آ جائے گا۔ طوفان سے کراچی سمیت سندھ کی پوری ساحلی پٹی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہیں۔ طوفانی بارش اور تیز ہواؤں میں لوگ بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں۔ کوشش ہے منگل کی شام تک بل بورڈز ہٹا لیں، ہمیں ترجیحی بنیادوں پر لوگوں کا انخلا کرنا ہے۔ ممکنہ سمندری طوفان کے خطرات کے پیش نظر ٹھٹہ اور بدین کی ساحلی پٹی سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ شاہ بندر، جاتی اور کیٹی بندر کے دیہات سے 50,000 افراد کا انخلا کیا جائے گا۔ بدین کے 0 پوائنٹ کے گاؤں سے 2,000 افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سجاول اور ٹھٹہ کی ساحلی پٹی کا دورہ، بدین کے ساحلی پٹی کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ کور کمانڈر کراچی کی رات گئے بدین میں ہنگامی کانفرنس، ڈی جی رینجر سندھ، جی او سی حیدرآباد سمیت فوجی اور سول اداروں کے ذمہ داران کی شرکت۔ متعلقہ حکام کی کور کمانڈر کراچی کو مکمل بریفنگ۔ کور کمانڈر کا بروقت تیاریوں پر اطمینان کا اظہار، کہا کسی بھی صورت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی ڈویژن کی 578 عمارتوں کو مخدوش قرار دے دیا۔ سندھ میں 730 عمارتیں خطرناک قرار، عمارتوں کو خالی کرانے کے لیے مکینوں کو نوٹس جاری۔ رین ایمرجنسی کنٹرول روم قائم، عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کے خطرات کے پیش نظر کراچی کے مختلف شاہراہوں سے تاحال بل بورڈز نہیں ہٹائے جا سکے۔ این ڈی ایم اے کی ممکنہ سمندری طوفان سے نمٹنے کی پیشگی تیاری کے لیے قومی رابطہ کانفرنس۔ حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ بائپر جوائے سے ساحلی علاقوں میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے، مواصلاتی نظام متاثر ہونے کا خدشہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کو فرضی مشقیں، افرادی قوت اور مشینری کی تعیناتی کرنے کی ہدایت۔ پاک فوج کے دستے ممکنہ سمندری طوفان بائپر جوائے سے نمٹنے کے لیے تعینات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس، بائپر جوائے سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنائی گئی۔ پاک فوج کے مزید دستے بھی ممکنہ ریسکیو آپریشنز کے لیے فرائض انجام دیں گے۔ پاک فوج کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر تمام گیریزنز کو ریسکیو کے لیے ہدایت۔ فوجی دستے حیدرآباد، بدین اور ملی کینٹ سے روانہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے سمندری طوفان سے متعلق بات ہوئی۔ سندھ حکومت کے انتظامات قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا وفاقی حکومت کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے، عوام کے تعاون سے صورتحال پر قابو پا لیں گے۔ سمندری طوفان بائپر جوائے نے بھارت کا بھی رخ کر لیا۔ گجرات، مہاراشٹر اور گوا سمیت ساحلی علاقوں میں الرٹ جاری، سمندر میں لہریں بلند۔
ممبئی میں طوفان کے زیر اثر ہواؤں کی وجہ سے متعدد پروازیں منسوخ، رن ویز بند کر دیے گئے، شہر میں یلو الرٹ جاری۔ بائپر جوائے کی زیر اثر گجرات کے اضلاع میں 13 سے 15 جون تک شدید بارشیں متوقع۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اہم مقدمات کی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پنجاب انتخابات پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست اور ریویو آف ججمنٹس کیس کی سماعت کرے گا۔ صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت بھی آج ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ ارشد شریف کی والدہ نے چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 5 افراد کو شامل تفتیش کرنے کی متفرق درخواست دائر کر رکھی ہے۔ قانون جو ہماری کتابوں میں آلریڈی موجود ہے اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے، اور یہ حق بنتا ہے ہماری دفاعی فورسز کو کہ ان کے دشمن جو ہیں اگر سرحد پار سے آئیں تو ان کا بھی علاج کیا جائے جس طرح کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی نے 9 مئی کے شرپسندوں کے خلاف کیسز ملٹری ایکٹ کے تحت چلانے کی قرارداد منظور کر لی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چلتے ہیں، ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا۔ جماعت اسلامی کے مولانا عبدالقبر چترالی کی سول افراد کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی مخالفت، سینٹ میں بھی 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے خلاف متفقہ طور پر مذمتی قرارداد منظور۔ نامور فنکاروں کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، منفرد انداز میں اظہار عقیدت، سانحہ 9 مئی کے شدید الفاظ میں مذمت کی۔ فنکاروں نے کہا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شرپسندی کی گئی، امن و امان کو برباد کرنے والوں کو بغیر کسی تاخیر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ ناقابل تسخیر ہے، ناقابل تسخیر ہے، اقبال کے اور قائد کے، اقبال کے اور قائد کے، ہر خواب کی تعبیر ہے۔ مئی کو ایک حملہ ہوا، صرف تنصیبات پر حملہ نہیں تھا، وہ تمام شہداء کی فیملیز پر ایک حملہ تھا، وہ پاکستان پر ایک حملہ تھا۔ شدید مذمت کرتی ہوں میں اس بات کی۔ وطن کی خاطر جان دینے والے شہداء کے لواحقین کا سانحہ 9 مئی کے دلسوز واقعات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ لیفٹیننٹ کرنل عامر شہید کی بیوہ نے کہا 9 مئی کو صرف تنصیبات پر حملہ نہیں ہوا بلکہ وہ تمام شہداء کے خاندانوں اور پاکستان پر حملہ تھا۔ شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ 9 مئی کو ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی گئی، جو کچھ ہوا اس پر ہمیں دلی افسوس ہے۔ لوگ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں کر رہے تھے، ہم نے معیشت کی بہتری کے لیے مشکل اور غیر مقبول فیصلے کیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا بجٹ کی بہتری کے لیے سفارشات کو کھلے دل سے سنیں گے، خامیوں کو دور کرنے کے لیے 2 کمیٹیاں تشکیل دیں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا۔ کراچی میں جماعت اسلامی کو بڑا دھچکا، تحریک انصاف کے 30 چیئرمینز کا میئر کے انتخاب کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ ہم منتخب نمائندے ہیں، آزادانہ فیصلے کرنے کا حق رکھتے ہیں، پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کے کسی فیصلے کو نہیں مانتے، کسی قسم کے دباؤ میں نہ ہی کسی کے دباؤ میں آئیں گے۔ نون لیگ نے میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کر دی، میئر کراچی کا انتخاب 15 جون کو ہوگا۔ تمام اراکین کو حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینا ہے، پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی، جو رکن ووٹ ڈالنے نہیں آئے گا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ پی ٹی آئی کا میئر کراچی کے انتخاب کے حوالے سے بیان، ترجمان کے مطابق میئر کراچی کے انتخاب میں جماعت اسلامی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا جا چکا، پیپلز پارٹی ہر حال میں میئر کا الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، ایک دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مارے جانے والا دہشت گرد فورسز اور شہریوں پر حملے میں ملوث تھا۔ علاقہ مکینوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، سلیپر سیل کے 3 ملزمان گرفتار، 6 پستول، 3 ہینڈ گرنیڈ برآمد،
سی ٹی ڈی کے مطابق ملزمان شہر میں حساس اداروں، سرکاری عمارتوں اور غیر ملکی سفارت خانوں کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔